بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 118. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیت یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو رسول تب مانیں جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے براہ راست کلام کر لیں، یا تو اس کلام میں ہمیں اپنے احکامات بتا دیں تو کسی رسول کے واسطے کی ضرورت نہ پڑے، یا اس کلام میں کم از کم ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی براہ راست ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے، یا کلام نہ صحیح ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے، کوئی ایسی علامت کیوں ظاہر نہیں کر دیتے کہ جس علامت کو دیکھ کر ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا یہ مطالبہ سرے سے بے بنیاد، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو اس سے پہلے لوگ اس طرح کے بیجا مطالبات کرتے رہے ہیں. کفار کا، منکرین کا ہمیشہ سے وتیرہ ایک جیسا ہی رہا ہے کہ وہ اپنے وقت کے انبیاء سے بیجا قسم کے مطالبات اور بیجا قسم کے سوالات کیا کرتے ہیں، اور ان کے وہ سوالات اور ان کے وہ مطالبات ہمیشہ ایک جیسے ہی رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود، نصارہ اور مشرکین ہیں، انہوں نے جس طرح کے بے مطلب قسم کے مطالبات کیے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی اسی طرح کے مطالبات اور بے مقصد قسم کے مطالبات ہوتے رہے ہیں کفار اور منکرین کی جانب سے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہی ہیں. جس طرح پہلے منکرین کے دلوں میں جو شکوک اور شبہات تھے، یا جس طرح ان سے پہلے جو منکرین تھے جو مطالبے وہ کیا کرتے تھے، وہ اس غرض سے ان کے مطالبے نہیں تھے کہ وہ کوئی طالب حق تھے، یعنی حق کے طلبگار تھے، نہیں، محض ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ یہ مطالبے کیا کرتے تھے. یہ لوگ بھی جو مطالبے کرتے ہیں اپنی منمانی معجزات کے طلبگار ہیں، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ طالبین حق ہیں، یہ حق کے طلبگار ہیں، بلکہ یہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ان کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو عناد ہے اس عناد کی بنیاد پر یہ کرتے ہیں. تو تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنا چاہتے ہیں نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہیں. قد بینا الآیات، حقیقتاً یقیناً ہم نے نشانیاں
کھول کھول کر بیان کی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے، یعنی ان کے دل میں اور ان کے ارادے میں ایمان لانا ہے ہی نہیں، محض وہ اپنے دل کی عناد ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ایمان لانا ہے ہی نہیں، تو ان کے لیے تو بیسیوں دلائل بھی بندہ لائیں تو انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ طالب حق ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہمیں حق ملے، اور حق کے ماننے کے لیے اور حق کے سننے کے لیے اور حق کے تسلیم کرنے کے لیے ان کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ حق کے متلاشی ہیں، تو ان کے لیے جتنی نشانیاں اور جتنی دلائل چاہیے تھے وہ تو ہم بیان کر چکے ہیں۔ جنہوں نے نہیں ماننا وہ پھر طرح طرح کے مطالبات ہی کرتے رہتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اتنے واضح دلائل بیان کرنے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری سنانا، کفر کرنے والوں کو جہنم اور آگ کے عذاب سے ڈرانا، اور اس کام میں کوئی کمی نہ چھوڑنا، بلکہ دونوں فریق کو واضح طور پر ان کے انجام سے آگاہ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی یہ ذمہ داری ادا کر بھی رہے ہیں اور آپ اس ذمہ داری کو ادا کر لیجئے، باقی ان کے نہ ماننے کی کوئی فکر نہ کر لیجئے اور اس پر زیادہ غمگین نہ ہو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، حق دے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ آپ جو دعوت لے کر آئے ہیں، اس دعوت میں ذرا برابر بھی بطلان کا یا اس دعوت میں ذرا برابر بھی ناحق ہونے کا شائبہ نہیں ہے، آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ بشیراً، کہ آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، ونذیراً، اور ڈرانے والے، جو مانتے ہیں ان کو آپ خوشخبری سناتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں ان کو آپ ڈراتے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنے درست راستے پر ہیں، اور اس میں اگر کوئی آپ کی بات کو نہیں مانتا تو آپ کو پریشان ہونے کی اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جہنم اختیار کرنے والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی بات پہنچائیں، دونوں فریق، ماننے والے فریق کو بھی پہنچائیں، نہ ماننے والے فریق کو بھی پہنچائیں، اور جو اپنے اختیار سے جہنم کو پسند کرتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں گئے۔ آپ سے یہی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی بات پہنچائی یا نہ پہنچائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری بخوبی ادا کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کو مخاطب کر کے سوال کیا اور پوچھا، اور 3 بار پوچھا، اور یہ حق پر اور اپنی ذمہ داری پورے طور پر ادا کرنے والا لیڈر ہی یہ کر سکتا ہے، ایک سچا لیڈر ہی یہ کر سکتا ہے کہ پورے مجمع کو پوری زندگی گزار کر ان کے پاس، اور پھر ان سب سے یہ گواہی طلب کرنے کا جگرا صرف اسی کے پاس ہو سکتا ہے جس نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، اور پورے مجمع کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سوال کیا کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا؟ هل بلغت هل بلغت هل بلغت، کیا میں نے پہنچایا؟ تو سب صحابہ کرام نے اور سارے سامعین نے بیک زباں ہو کر جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور پھر اس پر اللہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنا لی، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ آپ گواہ رہی ہے کہ میں نے کوئی کمی کوتاہی نہیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی اور آپ نے بخوبی ادا کی۔ لہٰذا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم اختیار کرنے والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، لہٰذا آپ کو غمگین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہی بات ان یہود و نصارہ کی، تو ان کے بارے میں آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ یہ جب تک آپ ان کے رنگ میں نہ رنگ جائیں تب تک یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔
ان کے رنگ میں رنگنا یہی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پورے نہ پہنچائیں جس طرح انہوں نے کیا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں رد و بدل کریں جس طرح انہوں نے کیا. آپ کچھ احکامات جو آسان ہو بتائیں، جو مشکل ہو ان کو چھپائیں جس طرح انہوں نے کیا. آپ ان کو یہ اجازت دے دیں کہ ہاں جو احکامات وہ آسانی سے کر سکیں ان کو تو وہ کر لیں، جو نہ کر سکیں ان میں ان کو چھوٹ دے دیں، ان پہ سختی نہ کر لیں. یہ تو یہی چاہتے ہیں. یہ دراصل کمپرومائز چاہتے ہیں. یہ جس طرح تو جب تک آپ کمپرومائز نہیں کریں گے یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. جب تک آپ ان کے رنگ میں نہیں رنگیں گے آپ ان سے خوش نہیں ہوں گے. جب تک آپ ان کے طور طریقوں کو نہیں اپنائیں گے یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. تو وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کی ملت کو نہ اپنا لیں، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کریں. اور ان کی ملت وہی ہے، ان کے رنگ میں رنگنا وہی ہے کہ جو وہ کیا کرتے تھے کہ بعض احکامات کو ماننا بعض کو نہ ماننا. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. یعنی اللہ کا رستہ، اللہ نے جو رستہ دکھایا ہے وہی درست رستہ ہے، ٹھیک رستہ ہے اور سیدھا رستہ ہے. اور دلائل واضحہ سے اور براہین قاطعہ سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ اسلام. لہذا اسلام اگر کوئی لاتا ہے تو وہ درست رستے پر ہے. اسلام کے خلاف اگر وہ چل رہا ہے تو وہ درست رستے پر نہیں، وہ ہدایت پر نہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی آپ کے پاس یہ علم آ چکا ہے کہ دین حق دین اسلام ہی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ ان کے خواہشات پر چل کر کمپرومائز کریں گے اور ان کی کچھ باتوں کو مانیں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا صدور محال تھا، یہ ناممکن تھا کہ آپ یہ کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالفرض والمحال اگر آپ ایسا کریں گے بھی، اس میں در حقیقت پوری دنیا کو یہ سنانا ہے کہ جو نبی جس کی طرف سے یہ کرنا محال ہے، اگر یہ نبی بھی اس طرح کرے اور اس دین میں کمپرومائز کریں کہ کچھ احکامات کو مان لے اور کچھ کو نہ مان لے تو اسے ہم معاف نہیں کریں گے، تو باقی امت کی طرف سے ہم کس طرح یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ امت یہ اس رستے پر چلے کہ ہاں شیطان بھی خوش ہوں اور رحمان بھی خوش ہوں، یہود و نصارہ بھی خوش ہوں اور ہم مسلمان بھی رہیں اور یہود و نصارہ کے طریقے کو بھی اپنا لیں، ان کے رستے پر بھی چلیں اور دین پر بھی چلیں. یہ نہیں ہو سکتا. ایک رستے کو منتخب کرنا ہوگا، یا تو اسلام کا رستہ ہے یا اسلام کا علاوہ رستہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام بھی ہو یہودیت بھی ہو نصرانیت بھی ہو، نہیں، ایک رستہ اختیار کرنا ہوگا. تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت اور مدد کو کھو دو گے، اور اگر امت ایسی کرے گی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت اور مدد کو کھو دے گی، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی. تو اس لیے یا ایک ہی حق رستہ ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور وہ براہین اور دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اسلام. لہٰذا اب یا تو اسلام ہے یا کفر ہے، کوئی تیسرا رستہ نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام بھی اور کفر بھی ہو، بلکہ یا تو اسلام یا کفر، کوئی تیسرا رستہ نہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جو منصف مزاج تھے ان منصف مزاج اہل کتاب کا بھی ذکر کیا. اکثر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا تو یہی تھا
کہ انہوں نے دین حق کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کیے ہوئے تھے. انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے حق کو نہیں تسلیم کرنا. لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو تورات اور انجیل کو اچھے طریقے سے پڑھنے والے تھے اور ان کی تعلیمات کو اچھے طریقے سے سمجھنے والے تھے، دل کی گہرائی سے ان تعلیمات میں غور کرنے والے تھے، اور ہر وقت حق کے تسلیم کرنے کے لیے اپنے دل کو کھول کر رکھنے والے تھے. اور جب ان کے پاس اسلام آیا اور حق آیا تو اس حق کو ماننے والے اور اس پر ایمان لانے والے تھے. ایسے لوگ بھی ان کے اندر موجود تھے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہود کو تورات اور نصارہ کو انجیل، جن کو ہم نے کتاب دی ہے. یتلونہ، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہیں. حق کا تلاوتی ہی، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اور اس کے پڑھنے کا حق ہے. یعنی حق کی تلاش میں اس کو پڑھتے ہیں اور حق کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھولے رکھتے ہیں. ایسے لوگ اولئک یؤمنون بہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ایسے منصف مزاج لوگ بھی ان کے اندر تھے. اور یاد رکھو، ومن یکفر بہ، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.